اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں، اور کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں کہ آپ کیا سننا، جاننا اور سیکھنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ انسان اپنی زندگی میں ہر دم تبدیلی تو لا ہی رہا ہوتا ہے، دنیا میں تو تبدیلیاں یہ ہو ہی رہی ہوتی ہیں، مگر یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ انسان کی قیامت کے دن تبدیلی کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس جسم کو ہٹا کر کے بہتر جسم لے کر آ جائیں گے۔ یعنی کہ جس جسم پر وہ فوت ہوا تھا، انسان دنیا میں جب گیا تھا، بیمار تھا، یا اس کی کوئی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، یا اس کے جسم کے اعضاء جو ہے وہ، یا کوئی کسی کا سر ہی کٹا ہوا تھا، یا کچھ بھی تھا، کسی کنڈیشن میں انسان دنیا سے گیا تھا، مگر جب دوبارہ اٹھایا جائے گا اس کو، تو اس کو پوری خلقن جدیدن ہوگا، وہ تو نئی جدید فارم میں اس کو اٹھایا جائے گا، یعنی کہ بالکل پیور نیو بندہ بن کے اٹھے گا وہ، جسمانی اعتبار سے اپنی، ٹھیک ہے، ایک معنی تو اس میں یہ لیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ایک جسم کو ہٹا کے دوسرا جسم لے آیا جائے گا، امثالہم بدلنا امثالہم والا بات ہو گئی یہاں پہ۔ پھر دوسری جو اور اس کے اندر وضاحت بیان کی گئی ہے وہ کیا کہ انسان کے اعمال کی بنیاد پر یہ تبدیلی ہوگی۔ اعمال کی بنیاد پر کیا تبدیلی ہوگی؟ جیسے ہم نے کل پڑھا کہ جو لوگ اللہ کی اس یوم آخرت پہ یقین نہیں رکھتے اور یوم ثقیل کے لیے تیاری نہیں کرتے، یذرون الآخرہ کرتے ہیں اور اپنی دنیا کی چاہت میں ہی لگے رہتے ہیں، تو ان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا قیامت کے دن جب لوگ اٹھائے جائیں گے تو اس میں ایک تکبر کرنے والے لوگ بھی ہوں گے، اور متکبرین کے بارے میں ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ متکبرین کے چہرے تو انسانوں جیسے ہوں گے مگر جسم چونٹیوں جیسے چھوٹے چھوٹے ہوں گے، اور وہ جو ہے وہ اپنی ذلت جو ہے پا رہے ہوں گے وہاں پہ، کیونکہ دنیا میں بڑے بندے تھے، اللہ تعالیٰ نے چونٹیوں کی شکل میں ان کی کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پہ، وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جو انسان کے اعمال تھے اس اعمال کی بنا پر اس کو تبدیلی لے آئی گئی وہاں پہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ سے کچھ اور کر دیا۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ انسان کی جو صلاحیتیں ہیں جس سے وہ اپنی دنیا میں کچھ کام کرتا رہا تھا، اور جو آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھ رہا تھا، جو اعضاء ہیں جس سے وہ دنیا انجوائے کر رہا تھا، ہم نے اس میں پیچھے پڑھا کہ جنت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین جو ہے نا بہترین جسم دیں گے، جس میں وہ جنت کی ساری نعمتوں کو انجوائے کرے گا، اس کی ہائٹ ہوگی، اس کی ہیلتھ ہوگی، وہ خوب اچھا سا کھا سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرمانے کہ جو انسان دنیا میں اچھے اور نیک کام کر رہا تھا اسی کے لحاظ سے اس کی صلاحیتیں، یعنی کہ قیامت کے دن اس کی ان صلاحیتوں کو بڑھا دیا جائے گا، وہ اسی آنکھ سے، جس کے بارے میں جنتی کے بارے میں پڑھ رہے تھے نا، اسی آنکھ سے وہ جنتی اپنی تمام پوری اسٹیٹ کو دیکھ سکے گا، اسی طرح وہ اپنی تمام معاملات کو خود ہی لک آفٹر کر سکے گا، اور اسی طرح اس کا جو ہے وہ جسم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ میکسیمم چیزوں کو انجوائے کر سکے گا جو کہ جنت کے اندر موجود ہوں گی، اتنی طاقت اس کے اندر جسم کے اندر موجود ہوگی۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان کی ان تمام صلاحیتوں کو جو دیکھنے کی، سننے کی، اور آپ دیکھیں نا یہی دیکھنے کی صلاحیت جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے رب کو ایسے دیکھو کہ جیسے 14ویں کا چاند دیکھ رہے ہوتے ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کو اتنی طاقت دیں گے کہ تم اللہ کا دیدار کر سکو گے، ورنہ ہم آج اپنی ان آنکھوں سے دیدار نہیں کر سکتے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھے کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نہیں دیکھ سکتے مجھے، اگر تم دیکھ ہی نہ ہی چاہتے ہو تو پھر فلاں پہاڑ پہ دیکھو، اس پہ تجلی ہوگی میری، تو تم اس کو دیکھ پائے تو تم مجھے بھی دیکھ پاؤ گے۔ اور ہوا کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گر پڑے تھے بے ہوش ہو کر کے، کیوں؟ کیونکہ وہ آنکھوں سے اپنی دیکھ نہیں پائے تھے وہ تجلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں، ہیومن جتنے بھی ہم سب ہیں، ان کو اتنی طاقت نہیں دی ہے ہمارے اندر کہ ہم ان چیزوں کو دیکھ سکیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے کہ ہم آخرت میں دیکھ پائیں گے۔ ایون آپ دیکھیں کہ جتنے بھی انسان کی ہیومن باڈی ہوگی، جنت میں جانے والوں کی ہیومن باڈی جو ہے وہ جنت کو انجوائے کرنے کے لیے بڑھا دی جائے گی تاکہ وہ اس میں دیکھے، کھائے، پیے، گھومے پھرے اور انجوائے کرے جنت کو۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے، ہم نے یہ بھی مشاہدہ کیا کہ جہنم میں جانے والوں کی جو ہیومن باڈی ہے، جو جسم ہے، وہ بھی بڑھا دیا جائے گا۔ اس کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ایک جہنمی جو ہے جب وہ اس کے بیٹھنے کی جگہ کتنی بڑی ہوگی، اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ مدینے سے فلاں جگہ تک کی اتنی جگہ پہ وہ بیٹھے گا، اس کی صرف کندھوں سے کان تک کا جو ہے ایک فاصلہ جو ہے کتنا شدید اور کتنا زیادہ ہوگا، اور اس کی اسکن جو ہے وہ کتنی موٹی ہوگی، اس کا ایک داڑھ جو ہے وہ احد کے پہاڑ جتنا برابر ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یہی جو انسان کی اعمال ہیں
اس کی وجہ سے انسان کی تبدیلیاں دنیا میں بھی پائے ہوں گی اور آخرت میں بھی اس کی ہوں گی. اچھا، یہاں پر ہم اگر کچھ اور تفاصیل کا مطالعہ کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر جو بتا رہے ہیں اس سے ہمیں کیا سمجھ آتا ہے. تفسیر میسر میں اس کو میں پڑھ رہی تھی تو وہاں انہوں نے کہا کہ ہم نے یعنی کہ اگر اس پوری آیت کو تجزیہ کر رہے تھے تو ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت کے اندر کہ مخلوق کو ہم جب چاہیں ہلاک کر دیں اور ہم ایک دوسری قوم کو لے آئیں. وہ اس آیت کی تفسیر کے مختلف پارٹس کی تفسیر کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم مخلوق کو حکم دے رہے ہیں کہ نحن خلقناکم، کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور ہم کسی وقت بھی تمہیں دنیا سے لے جا سکتے ہیں اور ہم تمہاری جگہ کسی اور شخص کسی اور دوسری قوم کو بھی لے آ سکتے ہیں. اور یہ کیوں کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا؟ وہ اپنی تفسیر میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جو قوم آئے گی وہ اطاعت گزار ہوگی، اللہ کا حکم ماننے والی ہوگی. اللہ تعالیٰ اس لیے کرنا چاہتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ہم نے تخلیق کیا انسان کو اس دنیا کے لیے، اور دنیا میں انسان اگر اچھے اعمال نہیں کرتا اور اچھے کام نہیں کرتا، ہم ایک اور نئی تخلیق کو لے کر آ جائیں گے. ایک نئے اللہ تعالیٰ سیٹ آف پیپل پیدا کریں گے دنیا میں جو اللہ کی بات مانیں گے اور اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا، اور اسی طرح سے جو ہے باقی سب ڈیٹیلز بھی اس میں آتی ہیں. تو یہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں تفسیر میسر میں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت گزار بندوں کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ تم اطاعت نہیں کرو گے نا تو ہم کسی اور مخلوق کو لے آئیں گے جو اطاعت کرنے والی ہوگی، جو ہماری بات مانے گی. تم بات نہیں مان رہے، تم جو ہے انکار کر رہے ہو، ہمارے رسول کا انکار کر رہے ہو، ہمارے نبی کا انکار کر رہے ہو، ہماری بھیجی ہوئی کتاب کا انکار کر رہے ہو، تو ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، تمہارے علاوہ ہم کسی اور کو لے آتے ہیں جو بات مانے ہماری. ایک معنی تو یہاں پر جو تفسیر میسر اس کے اندر وہ یہ مراد لیتے ہیں. اسی طرح تفسیر سعدی کے اندر جو ہے وہ اسی آیت کا استدلال لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں پر کہتے ہیں کہ عقلی طور پر اگر ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ ہم نے انسان کو عدم سے وجود میں لایا، اور اس کے بعد اس کے باقی تخلیق کے جو مراحل تھے جس کو ہم نے دیکھا انشاءاللہ، ہم نے بہت شروع کی اس میں تفسیر میں دیکھا تھا کہ تخلیق کے مراحل کیا تھے انسان کے، اور انسان کسی بھی مرحلے میں انسان دنیا سے جا سکتا تھا. کسی بھی مرحلے میں انسان کی جو کہتے ہیں نا کہ انسان کی جو برتھ ہے وہ ڈراپ ہو سکتی تھی، یا اس کی جو لطفہ تھا وہ ختم ہو سکتا تھا. تو کہہ رہے ہیں کہ عقلی طور پر اگر ہم یہ بات سمجھیں کہ ایک تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے وجود میں لایا جہاں سے انسان کے وجود کا کوئی سلسلہ ہی نہیں تھا، اور جب اس کو اللہ تعالیٰ نے وجود میں لے آیا تو پھر اس کے بعد انسان کو تخلیق کا حکم دیا، اور تخلیق کے اندر اس کے تمام اعصاب کو، اس کی ظاہری اور باطنی تمام چیزوں کو بہت ہی باریکی سے جوڑ کر اس کو ایک صورت شکل دے دی تاکہ انسان ایک مکمل حالت میں سامنے آ جائے، ایک کمپلیٹ پیکج جو ہے اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کا اس ہیومن کے لیے سامنے آ جائے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سب کر لینا اور ان سب کو مٹا دینا کیا مشکل ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا بعض اوقات ہم کوئی چیز بناتے ہیں، ہم کوئی چیز بنا رہے ہوتے ہیں، جیسے پینٹ کر رہے ہوتے ہیں یا ہم ڈرا کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے ڈرا کیا کہیں پہ ہمیں لگا کسی پوائنٹ پہ یہ کیا میں بیکار سی چیز ڈرا کر رہی تھی، یا تو یہ مجھے لگا نہیں یہ صحیح ڈرا نہیں کیا میں نے. ہم نے ربر اٹھایا فٹافٹ پوری پیپر کو مٹا کے رکھ دیا، ختم کر دیا. ہم نے جو چیز بنائی تھی ہم نے شکل شیپ تھی اس کی، مگر جب مٹا دیا تو کیا وہ کچھ بھی نہیں، خالی ختم ہو گیا. کوئی چیز بھی ہم نے بنائی اس کو ہم نے ٹھوکا پیٹا لکڑی سے کسی سے بنایا اور بنانے کے بعد اس کو توڑ دیا تو کیا اس کی شکل ختم ہو گئی. تو اب دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس قدرت پہ چیلنج نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اس بات میں قادر ہیں کہ جہاں سے انسان کا وجود نہیں تھا وہاں سے انسان کا وجود پیدا کیا، اس کو مکمل شکل صورت، اس کی کردار، اس کا اخلاق سب کچھ دے کے انسان کو ایک بھرپور انسان بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ کیا اس بات پہ اب قادر نہیں کہ اس کو واپس موت کی طرف لے جائے، ختم کر دے، مٹا دے، اس کو وائپ آف کر دے، اس کو جیسے یہ کبھی تھا ہی نہیں. اور اس کے بعد پھر آپ سوچیں کہ جب انسان کا اعمال نامہ پیش ہوگا تو حساب کتاب کے بعد بھی تو ایسا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ. جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا وعدہ کر رکھا ہے کہ تم دنیا میں اچھا کر کے جاؤ گے تو پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہترین جگہ رکھیں گے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جہاں تم نے کچھ اچھا نہ کیا تو پھر تمہیں وہیں سے مٹا کے کچھ اور کر دیں گے، کہیں سے کہیں لے جائیں گے تمہیں. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کے لیے لائق نہیں کہ وہ انسان کو بنا کر یوں ہی چھوڑ دے
یعنی کہ اسے تخلیق تو کر دیا، تخلیق کر کے انسان کو اچھی شکل و صورت دے دی، اعصاب دے دیے، سب کچھ دے دیا، اور ایسے ہی چھوڑ دے گا یترکا سدا. کچھ نہیں کرنے کے لیے کہا جائے گا اس سے، کچھ نہیں پوچھا جائے گا اس سے، کچھ نہیں اس سے جو ہے وہ ڈسکشن ہوگی کہ تمہیں دنیا میں بھیجا تھا، تمہیں فلاں فلاں چیزیں دی تھیں، تم کو فلاں فلاں کوالٹی صلاحیتیں دی تھی، وقت دیا تھا، مال دیا تھا، پھر تم نے کیا کیا؟ کچھ نہیں پوچھا جائے گا. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے لائق نہیں کہ وہ انسان کو بنا کر یوں ہی چھوڑ دے، نہ حکم دے، نہ روکے، نہ ٹوکے، نہ ثواب دے، نہ جزا دے. ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسان کی ہی اسی وجہ سے ہے تاکہ انسان کو کچھ اختیار دے کے دنیا میں بھیجا ہے، اور جب اختیار کے ساتھ وہ کچھ کر کے جائے گا دنیا سے، تب اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ثواب دیں گے یا عقاب دیں گے. یعنی ساری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ امام سعدی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ساری تخلیق کا مقصد انسان کی ٹیسٹنگ ہے کہ وہ کیا دنیا میں کر آیا ہے، چاہے اس کی تخلیق کسی بھی طرح کے مراحل سے ہو کے مکمل ہوئی ہو. اسی طرح ایک اور مفسر ہیں کلاسیکل اسکالرز میں سے ہمارے طنطاوی، وہ الوسیط اپنی کی کتاب میں کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے پیدا کیا ہے، اور اس کے باوجود بھی یعنی کہ کوئی اور تو پیدا نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں عموماً لوگ جا کے کسی مزار پہ بچے کی دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں بزرگ اس کو بچہ دے دیں، تو کیا وہ دے سکتے ہیں؟ یا فلاں کسی انبیاء سے ہم مانگیں کہ اللہ تعالیٰ کے فلاں کسی انبیاء سے کہ آپ مجھے جو ہے بچہ نواز دیں، تو کیا وہ دے سکتے ہیں؟ یا ہم اور اپنے کائنات کی کسی اور مخلوق سے کہیں، سمندر سے، پانی سے، ہوا سے، درخت سے، کسی سے بھی کہیں کہ تم مجھے بچہ دے دو، تو کیا وہ دے سکتی ہے؟ نہیں نا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے پیدا کیا ہے، اور اپنے آپ کو خود اچھی طرح سے دیکھ لو کہ ہم نے تمہیں بہت ہی جوڑ بند کے ساتھ مکمل پیدا کیا ہے، اس کے باوجود بھی تم شرک میں لگے ہوئے ہو، اس کے باوجود بھی تم کسی اور کے آگے جھک رہے ہو، کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، کسی اور کے آگے سجدہ کرتے ہو، کسی اور کو اپنا خالق اور مالک مانتے ہو. تو یہاں پر طنطاوی کہتے ہیں کہ یہاں پہ پہلا سوال جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے ہیں مخلوق سے، وہ کیا تمہیں اپنی تخلیق میں شبہ ہے؟ تم اپنی تخلیق میں شک میں ہو کہ تم کیسے دنیا میں آ گئے؟ اور یہی وہ بات ہے جہاں پہ ہم نے سورہ الدہر کی اس دہریت میں پڑھا تھا کہ دہری لوگ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ہم ایسے ہی وجود میں آ گئے ہیں اور ایسے ہی دنیا سے چلے جائیں گے اور ہمارا کچھ بھی انجام نہیں ہونے والا. تو تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ اس آیت کے اندر طنطاوی یہ کہتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم ایسے ہی پیدا ہو گئے تھے، ایسے ہی دنیا میں بڑے ہو گئے ہو، چل پھر رہے ہو، تمہیں ہم نے عقل دے دی ہے، شکل دے دی ہے، ناک منہ ہاتھ سب کچھ دے دی، سارے اعضاء دے دیے ہیں، ایسے ہی پھرنے کے لیے تمہیں اس دنیا کے اندر، اور تمہیں اللہ کی پہچان نہ ہو کسی بھی طرح سے، اپنی تخلیق پہ خود غور نہ کرنا تم، اور تم شرک میں مبتلا ہو جانا کہ تم دنیا کے آگے جھک رہے ہو اور اللہ کے آگے نہیں جھک رہے. پھر دوسری بات وہ کہتے ہیں اسی اپنی تفسیر کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہماری تخلیق کے ساتھ ہمارے جوڑ بندی مضبوط باندھے ہیں، ہمارے اعضاء کو بہت قوی بنایا ہے، اور ہمارے اعضاء کو حکم دیا ہے. کیا حکم دیا ہے؟ کہ ہم نے اس کو دیکھنے والا، سننے والا اور اس کو عقل والا بنایا ہے، اور اس سارے اعضاء کو جوڑ دیا ہے. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ ہم نے تمام اعضاء، اب دیکھیں نا ہر اعضاء کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک حکم موجود ہے نا. آپ کا دل، کیا آپ کہتے ہیں اس کو تم دھڑکو، بیٹ کرو تم، یعنی کہ تم دھڑک دھڑک کے بتاؤ کہ ہم زندہ ہیں؟ آٹومیٹیکلی آٹو پہ چل رہا ہے وہ تو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بس کہہ دیا کہ دھڑکنا ہے تو وہ دھڑک رہا ہے. ہماری جو باقی ہیومن باڈی کے اندر فنکشنز ہیں، ہماری جو کڈنی ہے، یا ہمارے لنگز ہیں، یا ہمارا جو اسٹمک میں سارا سلسلہ ہے، وہ کیا ہم نے خود کہا ہوتا ہے کہ جی میں کھانا کھا رہی ہوں، پیٹ تم اس کو جو ہے ڈائجسٹ کر لینا، اور تم جو ہے اس کو جو ہے مجھے بیمار نہ کرنا، یہ ہم کہتے ہیں اس کو؟ نہیں نا. اللہ تعالیٰ نے آلریڈی ہماری پوری باڈی کے ہر اعضاء کو پروگرامڈ کر رکھا ہے، جس کو ہمیں انسٹرکشنز نہیں دینے پڑتے. کوئی روبوٹ نہیں ہے انسان کہ جس کو انسٹرکشنز دینے پڑیں گے کہ تم اب ہاتھ اٹھاؤ، چلو، کھاؤ، پیو، بلکہ وہ کیا ہے، آلریڈی یہ ساری باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی ہیومن باڈی میں پروگرامڈ کر دی ہیں کہ جب آپ ایک قدم اٹھائیں گے تو اگلا قدم اٹھے گا. آپ کچھ چیز پکڑنا یا اٹھانا چاہیں گے تو آپ کے ہاتھ کے سارے اعضاء ورک کریں گے اور اس کو اٹھانے میں آپ کو ہیلپ کریں گے. آپ جھکنا چاہیں گے تو آپ کی کمر کی ہڈی، آپ کی پوری جو بیک بون ہے، آپ کو ہیلپ کرے گی جھکنے کے لیے زمین تک.
اسی طرح آپ کے بہت سارے دوسرے کاموں کے لیے آٹومیٹیکلی آپ کا پوری باڈی کے فنکشنز جو ہے وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے چلے جاتے ہیں. آپ نے ان کو نہیں کہا ہوتا کہ اب میری باڈی جو ہے وہ یہ کرے اور اب میں اس سے یہ کروانا چاہتی ہوں، میں اس سے یہ کروانا چاہتی ہوں. آلریڈی پروگرامڈ ہے. تو یہاں پہ طنطاوی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تخلیق کی اللہ تعالیٰ نے تو اعضاء کے اندر تمام کا تمام حکم بھی پلان کر دیا، تمام کے تمام احکامات بھی اس کے اندر پروگرامڈ کر دیے، جس کو تو ہمیں کہنا نہیں پڑتا کہ انسان آنکھوں سے دیکھے، کانوں سے سنے، عقل سے سوچے، دل سے محسوس کرے. اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی اعضاء کے درمیان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ربط بھی بنایا ہے، یعنی کہ ہر اعضاء کے ساتھ ایک ربط ہے. جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہم محسوس بھی کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ میں، جو ہم سنتے ہیں اس کو ہم محسوس بھی کر سکتے ہیں ساتھ میں، اور اپنی امیجنیشنز میں بھی لا سکتے ہیں. جو ہم محسوس کرتے ہیں وہ ہماری آنکھوں سے یا ہماری جو ہیومن باڈی ہوتی ہے اس کو ہمیں باڈی لینگویج سے بھی ہم اس کو ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات جو ہم محسوس کرتے ہیں خوش ہو کر کے، غصے میں آ کر کے، تو یا نفرت میں، یا ہم جو ہے بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ میں، اپنے بہت سارے ایسے جو ایموشنز جو ہے اس کو ہم اب بہت ہی ڈفرینٹ طریقے سے ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ انسان کی باڈی کے اعضاء کے اندر ایک ربط حصہ بنا دیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور یہی ربط جو ہے وہ شددنا اسرہم کہتے ہیں اس کو. آپ دیکھیں نا کتنے ڈفرینٹ طرح کے میننگز ہیں اور کتنے ڈفرینٹ طرح کے جو ہے جو ایکسپلینیشنز ہیں جو ہمیں کلاسیکل اسکالرز جو ہمیں دیتے ہیں، جس کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ یہ اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیت کے بارے میں معنی رکھے تھے. اسی طرح یہ شدید جو شدہ اسرہم ہے، اس کے بارے میں ایک اور بھی کہتے ہیں کہ یہ شدید الخلق کو ظاہر کرتی ہے، یعنی پرفیکشن، ہیومن پرفیکشن کو ظاہر کرتی ہے. یعنی شددنا اسرہم جو ہے ہیومن پرفیکشن کو ظاہر کرتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہیومن باڈی کا ہر چیز بہت پرفیکٹ بنایا ہے. یعنی کہ اگر ہم اپنے فیس کو ہی دیکھ لیں، فار ایگزامپل آپ نے اسکیلیٹنز دیکھے ہوں گے جس کے اندر سے جو سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا ہے، اوپر کی سر کی سب کی کھال ختم ہو گئی، اندر کی دماغ سب کچھ ختم ہو گئی، تو خالی کھوپڑی رہ جاتی ہے. آنکھوں کے اندر 2 بڑے بڑے ہول نظر آتے ہیں، ناک کے اوپر بڑا سا ہول نظر آتا ہے، منہ کے پاس ایک بڑا سا ہول نظر آتا ہے ہمیں، ہے نا. آپ دیکھیں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جس طرح ابھی کھال چڑھائی ہے ہماری باڈی کے اندر، اگر آپ نے اسکیلٹن دیکھا ہو تو اس میں دیکھا ہوگا ریبس نظر آ رہے ہیں، آپ کے ہڈیاں ہاتھوں کی، پاؤں کی ہڈیاں، سب ساری ہڈیاں ہاتھوں کی، سب چیزیں دکھ رہی ہیں آپ کو. اس پہ اگر کھال نہ چڑھی ہوتی جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پہ چڑھائی ہے، ہماری ان ہڈیوں کے اوپر ایک کھال سی چڑھائی ہے، جو کھال کیا کرتی ہے، انسان کی تمام ہڈیوں کی ان ایوننس کو ایون کر دیتی ہے. اب دیکھیں اپنے ہاتھ پہ ہاتھ پھیریں، ایک اسموتھ سا ٹچ آتا ہے، اسموتھنس آتی ہے. کہیں پہ آپ کو کوئی بمپس نظر آتے ہیں کہ یہاں پہ ہڈی نکلی ہوئی ہے بڑی ساری، اس پہ آپ ہاتھ پھیر رہے ہیں، ہے نا، کوئی بمپس نظر نہیں آتے آپ کو، بالکل اسموتھنس. ایون جہاں پہ بڑی بڑی ہڈیاں ہیں، آپ کی نی کی ہڈی ہے، جہاں پر آپ کی بیک کی ہڈی ہے، جہاں پہ آپ کے ہاتھوں کی کندھوں کی ہڈی ہے، وہاں پر بھی آپ ہاتھ پھیریں تو آپ کو کہیں پر بھی بمپس نظر نہیں آتے کہ بیکار کی ابھری ہوئی ہے، اور اگر کہیں پہ ابھری ہوئی ہوگی تو وہ پھر اب نارملٹی ہے. بہرحال تو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ شدید الاثر بیسکلی شدید الخلق کو بھی ظاہر کرتی ہے، یعنی کہ ایکسلنس آف اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی ہیومن باڈی کو تخلیق کیا ہے، ایکسلنس بھی شو کر رہی ہے کہ کتنی ایکسلنٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اسکیلٹن کے اوپر جو ہے باقاعدہ ایک کھال چڑھائی ہے، جو ہیومن کو جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ یہ انسان ہے، یہ ہڈیوں کا مجموعہ اوپر انسان کے اوپر ایک کھال سی چڑھی ہوئی ہے، یہ انسان ہے. اس کے باڈی کا نسویہ بنانا، سوا یسوی کہتے ہیں اسموتھنس کے ساتھ بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے. کہیں پر بھی کوئی چیز جو ہے ہماری ایسی نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ یہ جو غلط بن گئی یا یہ صحیح نہیں ہے. تو پرفیکشن نظر آتی ہے یہاں پہ. اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر اگر ہم قرآن کی انہی آیتوں پہ دوبارہ سے اگر ہم دیکھیں، ان یشاء یذہبکم، اللہ تعالیٰ اگر کہیں یہاں پر کہ تم اپنی تخلیق میں تمہیں شبہ ہے، تمہیں دنیا میں دوبارہ سے بن جانے پہ شبہ ہے، تمہیں دنیا میں آنے پہ شبہ ہے، کسی بھی بات میں کہ تم ایسے ہی بن گئے ہو، تمہیں اس بات میں شبہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے. ان یشاء یذہبکم، وہ لے جائے تمہیں یہاں سے، وائپ آف کر دے تمہیں یہاں سے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہ اس کائنات میں وائپ آف کر کے نہیں دکھایا ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کائنات کے اندر بہت سی قوموں کو وائپ آف کر کے دکھایا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں اس کے بارے میں. اگر ہم قوم نوح کو دیکھیں،
زمین کی سطح سے بالکل ہی وائپ آف کر دیا, پانی لا کے سب کچھ برابر کر دیا, کچھ بھی باقی نہیں رہا, نہ گھر نہ لوگ نہ کسی طرح کی کوئی آثار, ایوری تھنگ از ڈن, ختم, کچھ بھی باقی نہیں رہا. اور جتنے لوگ تھے باقی جو بچے وہ جو ہے کشتی جو ہے جودی پہ جا کے ٹھہر گئی, بس اتنے ہی لوگ تھے. پوری قوم کو وائپ آف کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اسی طرح ہم دیکھیں قوم عاد کو, قوم سمود کو دیکھ لیں, اصحاب الحجر کو دیکھ لیں, اسی طرح ہم ان کو دیکھ لیں, قوم لوط کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے وائپ آف کیا, اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا, ان کے اوپر والے حصے کو نچلا اور نچلے والے حصے کو اوپر کر دیا, ختم. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے, ان یشاء یذہبکم, ہم چاہیں تو لے جا سکتے ہیں, ایھا الناس ہے لوگوں. اور یہاں پر اس آیت میں خاص طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہہ رہے, یا ایھا الناس کہہ رہے ہیں, یعنی کہ ان جنرل پبلک سے مخاطب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اے لوگوں, کوئی بھی مشرک, کافر, سکھ, عیسائی, کوئی بھی کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہو, ہم چاہیں تو تمہیں لے جائیں, ہم چاہیں تو تمہیں تبدیل کر کے لے آئیں. وہ یاتی بھی آخرین, دوسروں کو لے آئیں گے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے تخلیق کرنا, اس نے ہمیں تخلیق کیا ہے, وہ ہماری جگہ کسی اور کو بھی تخلیق کر دے گا, کسی اور کو بھی بنا دے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے, اس کے لیے بہت ہی آسان ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ قرآن پاک میں یہ فرماتے ہیں, ان یشاء یذہبکم ویاتی بخلق جدید, اللہ تعالیٰ نئی تخلیق لے کر آئے گا, کوئی نئے طرح کے جو ہے دنیا کے اندر کوئی اور نئی مخلوق آئے گی جو پھر ہم سے بہتر ہوگی. بہرحال اس کے علاوہ ایک اور اسکالر ہیں, وہ اسی کے بارے میں مزید کہتے ہیں, البغوی, اس کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پیدا بھی کیا انسان کو, مضبوط بھی کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کے اعضاء کو بہت ہی جو ہے وہ تقویت دے کے پیدا کی. یہی جو پیچھے تنتاوی کہہ رہے تھے, آلموسٹ ان کی ہی بات کو جو ہے یہ سیکنڈ کر رہے ہیں. اور اسی طرح سے جو ہے دوسرے اسکالرز بھی, جن میں مجاہد, قتادہ, مقاتل آتے ہیں, یہ بھی جو ہے اسی رائے پر ہی ان کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہاں پہ پیدائش کے ساتھ جو انسان کو حسن دیا ہے جسمانی, اس کی بات یہاں پر ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جوڑ بند مضبوط دے دیے, یعنی کہ جسمانی حسن کمپلیشن کے ساتھ دیا. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نا اس قسم کے بہت سارے مقابلہ جس طرح کے ہوتے ہیں ہیومن باڈی کے, اس کو مقابلہ حسن بھی کہہ سکتے ہیں, یا ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ جب ہم نے وہ جو میل فیمیل کے مقابلے ہوتے ہیں تو لوگ اس کس طرح سے جو ہے اپنی ہیومن باڈی کو کیسے لے کر آتے ہیں, سامنے پیش کرتے ہیں پرفیکشن کے ساتھ اور ہر طرح سے. تو اب دیکھیں کہ ہم جو لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ نے دونوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہمیں بنایا, ویسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود دیکھنے کے لیے بنایا کہ خود دیکھو, اپنے بارے میں خود غور کرو, اور پھر اس کے ذریعے سے اپنے رب کو پہچانو کہ جس نے تمہیں یہ دیا ہے اتنی پرفیکشن کے ساتھ کہ تمہارے ہر جوڑ اور اعضاء کو بہت مضبوط سے باندھا ہے, اور وہاں پر جو ہے ایک انٹیکٹ رکھا ہے دوسری اعضاء کے ساتھ اس کو. تو بیسیکلی یہاں پر اعضاء کا حسن بھی مراد ہے کہ جس کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جوڑ کے اور اس پہ ایک حسن بھی دے رکھا ہے. اور اب دیکھیں بہت سے لوگوں کے اندر یہ بہت پرفیکشن کے ساتھ موجود ہے. کچھ لوگوں کی اعضاء اور کچھ لوگوں کی ہیومن باڈی جو ہے بہت ہی حسین شکل طریقے میں ہوتی ہے, ہر چیز جو ہے پرفیکٹ ہوتی ہے. کچھ کی کچھ چیزیں پرفیکٹ ہوتی ہیں, کسی کی کچھ چیزیں پرفیکٹ ہوتی ہیں. تو انسان ایسے ہی امپرفیکٹنس کے ساتھ ہے. 100% تو سب کو کسی کو بھی نہیں دیا گیا, سوائے اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ نے جن کو حسن بخشا تھا ان کو دیا. باقی اللہ سبحانہ نے ہر ایک کو 100% نہیں دیا ہوا, کسی کے پاس کچھ زیادہ ہے, کسی کے پاس کچھ کم ہے. بہرحال حسن بصری اسی کے بارے میں اور اسی کو ایڈ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک عضو کو دوسرے عضو سے جو جوڑا ہے اسی کے اندر حسن ہے بیسکلی. یعنی کہ جو انسان کی ہیومن باڈی کا آپس میں جو ہے ایک بیسک کمیونیکیشن ہے آپس میں ایک دوسرے کا, وہی بیسکلی اس کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شددنا اسرہم ہے. ابن کثیر کہتے ہیں مجاہد اور ابن عباس سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں پر جو اذا شئنا کی بات ہو رہی ہے, یعنی کہ باقی آیت کو چھوڑ کے کہتے ہیں باقی جو باتیں ہیں وہ آلموسٹ وہی ہیں جو باقی سب کہہ رہے ہیں. البتہ جو اذا شئنا بدلنا امثالہم کی بات ہے تو وہ کہتے ہیں یہاں پہ یوم القیامہ کی بات ہو رہی ہے کہ جہاں تبدیلی عمل میں آئے گی. یہاں پہ یوم القیامہ کی بات ہو رہی ہے کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو نئی حالت میں اٹھائیں گے. اور اسی بات کو جو ہے ابن جریر اور ابن زید نے بھی کہا ہے کہ ہاں یہاں پہ یوم قیامہ کی ہی بات ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کے ہی بارے میں کہہ رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمیں ان آیتوں کے ذریعے جو بتا رہے ہیں وہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ایک بات تو یہ سمجھ لیں آپ کہ یہاں پر اگر اس کو پچھلی آیتوں سے اور ہم ابتدائی آیتوں سے سورہ الانسان کی جوڑیں تو ہمیں کیا سمجھ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا ہے,
اور کیسے تخلیق. اب جہاں اللہ تعالیٰ کی اور سی بہت بھاری مخلوقات ہیں, کائنات کی تخلیق ہے, پوری کائنات میں کیا کچھ تخلیق ہے, پھر انسان کی تخلیق ہے, جن فرشتے اور باقی مخلوق کی تخلیق ہے. مگر چونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایز ریفرنس ٹو اس آیت کے پہلے حصے کا کہ یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے, انسان کی تخلیق کی بات ہو رہی ہے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے انسان کو تخلیق کیا ہے. کیسے ہم تخلیق کیا؟ پہلے تو عدم سے وجود میں لائے تھے, اور اس کے بعد اس تخلیق کا آئیڈیا فکس ہو گیا, تو اب انسان کو بعد سے بعد الموت میں دوبارہ تخلیق کریں گے. ٹھیک ہے. سیکنڈلی پھر شددنا اسرہم میں کیا سمجھ آیا ہمیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے کہ انسان کے ہم نے جوڑ بند مضبوط باندھے ہیں, مضبوط کر کے تخلیق کیا ہے, اس کو جسمانی قوت کے ساتھ اس کو بہترین خلق عطا کیا ہے ہم نے. اسی کا ایک اور معنی بھی لیا جاتا ہے. اسرہم سے یہاں پہ ایکسپلین کرتے چلو میں, جو اس کا سیکنڈ اوپینین لیا جاتا ہے یہاں پہ, اسرا کہتے ہیں خاندان کو. ٹھیک ہے, اسرا کہتے ہیں خاندان کو. تو کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بنائے ہیں تمہاری فیملی, ایک جو ہے نا فیملی کو بھی انٹیکٹ بنا دیا ہے, یعنی کہ تمہاری خاندانوں کے سلسلے بھی جوڑ دیے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ہم تخلیق کے بعد کہاں آتے ہیں, ہوا میں تو نہیں معلق ہوتے نا, کسی نہ کسی خاندان میں ہی تخلیق کیے جاتے ہیں. انسان ہیومن باڈی جو ہے کسی نہ کسی انسان کو کسی نہ کسی خاندان کے اندر ہی پیدا کیا جاتا ہے اس کو. پھر اس خاندان کے اندر کیا ہوتا ہے, اس کے اندر اس کے رشتے ہوتے ہیں, اس کی محبتیں ہوتی ہیں, اس کے جو ہے وہ آس پاس کے تذکرے ہوتے ہیں, جہاں پر کہیں پہ باپ ہے, کہیں بیٹا ہے, کہیں بچہ ہے, کہیں اس کے دادا دادی ہیں, کہیں اس کا باقی اس کا آگے کا خاندان ہے. تو کہتے ہیں کہ خاندان کے تعلق کو مضبوط کیا جاتا ہے. یہاں پہ اس کی بھی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, کہ خاندان کو مضبوط کے اسی بات کو تبری کہتے ہیں ابن عباس کے قول کے مطابق, کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خاندان دیا ہے اور خاندان کے ساتھ ہی ان کے تعلق کو ایک دوسرے سے مضبوط بھی کیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی خاندانی ریلیشن کو مضبوط کر دیا ہے, ان کو طاقتور بنایا. اور اب دیکھیں ہم اپنی خاندان کے بہت سارے کہتے ہیں نا کہ ریلیشن سے ہی ہم بہت مضبوط ہوتے ہیں, کہ فلاں جو ہے میرا خاندان ہے, فلاں میرا دادا, یہ فلاں میرا نانا, یہ فلاں میری جو فیملی ہے, فلاں میرا حسب ہے اور فلاں میرا نسب ہے. انسان اپنے آپ کو اس سے بھی متاثر یا اس سے بھی جو ہے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروانا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے کو شددنا اسرہم, یعنی کہ ہم نے انسان کی فیملیز کو جو ہے ایک طرح سے انٹیکٹ کر دیا, جوڑ دیا ہے. اور اسی دیکھیں اب سلسلے بنتے ہیں باقاعدہ خاندانوں کے, شجرہ نسب بنتے ہیں باقاعدہ ایسے خاندانوں کے. پھر اس کا جو لاسٹ پارٹ تھا کہ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا, کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم تبدیل کر دیں گے. تو اس میں کیا تبدیلی ہے؟ سب سے پہلی شکل کی تبدیلی ہے, کہ انسان چاہے دنیا میں تبدیلی لے آئے تو دنیا میں تبدیلیاں پیدا کر دیتے ہیں. انسان کے بچپن سے لے کے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے میں شکل میں تبدیلی آتی رہتی ہے. اسی طرح ہم دنیا میں بھی دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ ناشکرے ہوتے ہیں, شکر گزار بن جاتے ہیں کچھ ٹائم کے بعد. بہت سے لوگ شکر گزار ہوتے ہیں, کچھ ٹائم میں ناشکرہ پن آ جاتا ہے ان کے اندر. تو انسان کے اخلاق کی حالات میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے شکل کے ساتھ ساتھ ہی. اسی طرح آپ دیکھیں بہت سے حالات تبدیل ہوتے ہیں انسان کے. صحت کبھی ایک جیسی نہیں رہتی, اس کے بارے میں آتا نا کہ اپنی بڑھاپے سے پہلے جوانی کی حالت میں بہت سے اچھے ایسے کام کر لو کہ جو کہ تم کر سکتے ہو ابھی تک اپنی مضبوط جوانی کے ساتھ. تو حالات کی تبدیلی انسان کی ہوتی ہے, کبھی ماحول تبدیل ہو جاتا ہے, کبھی انسان کی صحت تبدیل ہو جاتی ہے, کبھی انسان جو ہے اپنی جوانی یا بڑھاپے کی تبدیلی والی حالت میں چلا جاتا ہے, کبھی اس کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں, اس کی تبدیلی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر تھرڈ لیول پہ دیکھیں تو قیامت کے دن, جس کے اصل معنی بھی لیے جا رہے ہیں یہاں پہ, کہ ہم تبدیل کر دیں گے ان کو قیامت کے دن میں. تو قیامت کے دن انسان کو سب سے پہلی تبدیلی کیا ہوگی کہ انسان کو جسم کو ہٹا کر دوسرا جسم لے آیا جائے گا. پھر اعمال کی بنیاد پر انسان کو جنت میں یا دوزخ میں انسان کی جو ہے وہ شکل اور حلیہ اور حال تبدیل ہو جائے گا. پھر انسان کے بہت سے اعمال کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان کی جسم کی تبدیلی جو ہے وہ لے آئیں گے وہاں پر. یہ معنی بھی لیے جاتے ہیں. اور اسی طرح آپ دیکھیں اوور آل جو ایک پہلو ہمیں ملتا ہے کہ تتولوا یستبدل قوما غیرکم, کہ تم سب اگر اللہ تعالیٰ کے ماننے والے نہ ہو, یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک حدیث قدسی میں فرماتے ہیں نا انسان کو کہ تم سب برے بن جاؤ, سارے کے سارے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگو, تو ہم کیا کریں گے, ہم تم سب کو ہٹا کر کے ایک نئی قوم کو تخلیق کریں گے, ایک نئی مخلوق کو تخلیق کریں گے جو اللہ کی بات ماننے والی ہوگی, جو اللہ سے محبت کرنے والی ہوگی, اور اللہ اس سے محبت کرے گا اور اللہ کے بندے بھی اس سے محبت کریں گے. ٹھیک ہے. یہاں تک تو اس آیت کی تفسیر سے یہاں پر ایک پہلو آ گیا. اسی آیت کے ایک اور پہلو میں جہاں پر شددنا اسرہم ہے, یہیں سے جو ہے وہ ایک اور پہلو اگر ہم لیں, جو کہ میں نے یہاں پر اس کا لیا ہے, اور یہاں پر آپ سے میں نے کہا کہ ہم یہاں پر آج تھوڑا سا
صلاۃ الضحیٰ کے بارے میں بات کریں گے. تو بیسکلی صلاۃ الضحیٰ کے بارے میں جو ڈیٹیلز ہیں، ڈسکرپشنز ہیں، وہ بھی اسی اسرہم سے متاثر ہوتے ہوئے یا یہاں پر بات ہو رہی ہے جوائنٹ سے، جو ہے نا باڈی جوائنٹس ہیں، اس سے متاثر ہوتے ہوئے میں نے اس کے بارے میں جب پڑھا تو مجھے لگا کہ اس کو یہیں پہ کوٹ کرنا چاہیے. تو صلاۃ الضحیٰ کے بارے میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ سب کو پتہ ہے کہ صلاۃ الضحیٰ کیا ہوتی ہے. صلاۃ الضحیٰ بیسکلی آپ کی چاشت کی نماز ہے. اور آپ کی چاشت کی نماز جو ہے اس کا وقت کیا ہوتا ہے؟ چاشت کی نماز کا وقت جو ہے وہ فجر کے سورج نکلنے کے فوراً، یعنی کہ سمجھیں کہ آفٹر 10-15 منٹس کے بعد جو ہے وہ صلاۃ الضحیٰ کا وقت داخل ہو جاتا ہے. اگر یہ اول وقت میں پڑھی جائے تو یہ صلاۃ الضحیٰ جو ہے اشراق کہلاتی ہے. یعنی کہ اگر آپ نے اس کو فوراً ہی اپنی مطلب یہ کہ جیسے ہی سورج طلوع ہوا اور 10-15 منٹ کے بعد آپ نے پڑھ لی تو اس کو ہم اشراق کی نماز کہتے ہیں. یہ صلاۃ الضحیٰ کا اول وقت اس کو کہہ سکتے ہیں، افضل وقت ہے صلاۃ الضحیٰ کا یہ. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ اول النہار کہا جاتا ہے اس کو. تو یہ اس وقت جو ہے صلاۃ الضحیٰ پڑھی جا سکتی ہے. اسی ٹائم کے لیے جو ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان جو صبح اپنی کرتا ہے سلامتی کے ساتھ تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے. جو وہ حمد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے وہ بھی صدقہ ہے. جو وہ لا الہ الا اللہ تحلیل کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے. جو وہ نیک کام کا حکم دیتا ہے وہ بھی صدقہ ہے. جو برے کاموں سے روکتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے. اور جو اس کے بعد جو ہے وہ رکعتان یعنی کہ 2 رکعتیں پڑھتا ہے صلاۃ الضحیٰ وہ بھی صدقہ ہے. یعنی کہ جو 2 رکعتیں صلاۃ الضحیٰ کی پڑھی جاتی ہیں وہ بھی جو ہے وہ صدقہ شمار کیا جاتا ہے. اسی طرح ابو درداء اور ابو ہریرہ کی روایت ملتی ہے، ایک ہی سیم روایت ہے دونوں کی، کہ دونوں ہی کہتے ہیں کہ ہمارے خلیل یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 چیزوں کا حکم دیا، جس میں ایک تو سیامی تھا، جس میں ثلاثۃ الایام کہ ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا، جس میں ایام 20 کے روزے تھے. ایام 20 کے روزے ہمیں پتہ ہے 13, 14, 15 ہوتے ہیں چاند کے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہمارے حبیب نے ہمیں ایک اور بات کا حکم دیا، وہ کیا تھا؟ صلاۃ الضحیٰ کی پابندی کرنا. یعنی کہ صلاۃ الضحیٰ یعنی کہ 2 رکعتیں صلاۃ الضحیٰ کی، اس کی پابندی کرنا. اس کے ساتھ تیسرا حکم جو ہمیں ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، وہ کیا تھا کہ اپنے سونے سے قبل جو ہے وہ اپنی وتر کو پڑھ لینا، یا وتر کا جو ہے خیال رکھنا، وتر کی نماز کا خیال رکھنا. تو یہ 3 چیزیں جو ہیں اس میں نظر آتی ہیں، جس کے اندر میں صلاۃ الضحیٰ نظر آتی ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کتنی رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے صلاۃ الضحیٰ میں؟ تو انہوں نے کہا کہ 4 رکعتیں پڑھتے تھے اور کبھی اس سے زیادہ بھی کر لیتے تھے. یعنی کم سے کم آپ 2، زیادہ سے زیادہ آپ 4، اور اس سے زیادہ پڑھنا چاہیں تو یہ 8 رکعتیں بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن اس کو 8 رکعت ضحیٰ پڑھی تھی. بہت سے لوگ اس کو فتح کی نماز کہتے ہیں، بٹ بیسکلی اس کو صلاۃ الضحیٰ بھی کہتے ہیں. تو صلاۃ الضحیٰ زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں. پھر اسی طرح اسی نماز کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل نماز کہا ہے، جس کو صلاۃ الاوابین بھی کہا جاتا ہے. یعنی کہ یہی وہی ٹائم ہے، اور اس کا جو ٹائم شروع ہوتا ہے، جیسے ابھی شروع کا ٹائم ہم نے دیکھا کہ اشراق کا ٹائم ہے، اس کا اسٹارٹنگ ٹائم ہے، اس کا اینڈ ٹائم جو ہے وہ صلاۃ الاوابین کا ٹائم ہے. جس وقت کہتے ہیں نا کہ اونٹ کے بچوں کے پاؤں جلنے لگتے ہیں جیسے کہ صحرا میں، تو وہ کس ٹائم ہوتا ہے؟ وہ تقریباً زوال کے ٹائم سے تھوڑا پہلے کا وقت ہوتا ہے. تو جو ضحیٰ کا جو ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے وہ اشراق کا ٹائم سے اسٹارٹ ہوتا ہے، اور اینڈ اس کا کب ہوتا ہے ٹائم؟ اس کا اینڈ ہوتا ہے ٹائم جس وقت جو ہے زوال کے وقت میں 10-15 منٹ باقی ہوتے ہیں. یا بہت سے علماء کہتے ہیں کہ 5 منٹ پہلے تک بھی پڑھی جا سکتی ہے، یعنی کہ اس میں کوئی وہ غلط نہیں ہے. تو اس طرح جو ہے ہمیں صلاۃ الضحیٰ کے اوقات پتہ چل جاتے ہیں. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی جو ہے وہ ایک طرح سے بہت ساری ہمیں اس وضاحت کر لینی چاہیے. پھر صلاۃ الضحیٰ کا جو اول وقت ہے اس کو اشراق کہا جاتا ہے. اس کے بارے میں ہماری میکسیمم جو ہے وہ اسکالرس کی رائے اس کے اندر یہاں پہ راجح رائے ہے کہ یہی بات ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں ہمارے جو کرنٹلی ہمارے نیو اسکالرز ہیں عثمان اور ابن باز وغیرہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں یہی بات ٹھیک ہے. تو صلاۃ الضحیٰ بیسکلی جو ہے وہ سورج کے طلوع ہونے کے 10 منٹ کے بعد شروع کی جاتی ہے، اور اس کو زوال کے وقت سے چند منٹ پہلے تک بھی پڑھا جا سکتا ہے. اور اس کے بارے میں پھر ہمیں مزید جو ہے وہ ملتا ہے کہ اس کے کیا فائدے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں. ابھی ہم جوڑوں کی بات پڑھ رہے تھے نا کہ جوڑ بند مضبوط باندھیں، تو اسی جوڑ سے مجھے یہ جو ہے حدیث یاد آئی، اور اس سے جو ہے میں نے کہا کہ یہاں پر جوڑوں سے متعلق بات ہے تو ہم یہاں پہ ضرور اس کو ریلیٹ کریں کہ انسان کے جسم کے اندر 360 جوڑ ہیں.
یعنی کہ ہمارے جو تمام جو جسم کے اعضاء جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کی اس سے، تو 360 جوڑ ہیں. اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو صلاۃ الضحیٰ ہے بیسکلی یہ کیا کرتی ہے، یہ آپ کے ان تمام جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے اس سے. یعنی کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم بلکہ آپ کو سوچیں، اگر ہم سے یہ کہا جائے کہ ڈیلی اپنے سارے جوڑوں کے بدلے صدقہ دو، تو ہم روزانہ 360 روپیز جو ہے وہ نکالیں اپنے لیے ڈیلی، تو یہ اچھا خاصا ایک لاٹ اماؤنٹ ہو جائے گا ہمارے لیے ڈیلی نکالنے کے لیے. مگر یہاں پہ آپ سے نے فرمایا کہ ہر انسان کے جسم میں جو 360 جوڑ ہیں، اس جوڑوں کا صدقہ ادا کرنے کا سب سے بہترین اور آسان طریقہ کیا ہے کہ انسان صلاۃ الضحیٰ کو فالو کرنا شروع کر دے، صلاۃ الضحیٰ جو ہے وہ ادا کرنا شروع کر دے. اور آپ دیکھیں اس کا میکسیمم اور اس کا پلینٹی آف ٹائم ہم نے دیکھا کہ وہ اشراق کے وقت سے لے کے زوال سے کچھ دیر پہلے تک کا ٹائم رہتا ہے. یعنی کہ آپ کسی وقت تو آپ کے پاس اتنی فرصت ہوگی کہ آپ جھٹ سے 2 رکعتیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کم سے کم 2، زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں، تو ایٹ لیسٹ کم سے کم 2 رکعتیں تو ہم فٹافٹ یوں کر کے پڑھ سکتے ہیں نا. اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ صدقہ بہت آرام سے دے سکتے ہیں جس میں ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. تو یہ ایک سنت بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اس بات کا اس کی امپورٹنس بھی پتہ چلتی ہے. اور آپ کو سوچیں نا کہ انسان کی اگر جوڑوں کا صدقہ دیا جا رہا ہے، کیونکہ عموماً ہم تو اس والے بات سوچتے بھی نہیں کہ جوڑوں کا صدقہ ہوتا ہے کوئی، ہم تو ویسے صدقہ اتارتے رہتے ہیں، انسان کی جان کا صدقہ، مال کا صدقہ وغیرہ وغیرہ، ہے نا. مگر ہم جوڑوں کے بارے میں کبھی نہیں سوچتے. مگر جیسے آج ہم پڑھ رہے تھے ان جوڑوں کے بارے میں کہ انسان کے جوڑ بند کتنے جو ہے فائدہ مند ہے اس کے لیے. اور جب انسان کے جوڑ بند کمزور ہونے لگتے ہیں، جیسے بڑھاپے میں یا بہت بچپنوں میں، اور کبھی بھی کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے، ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، تو آپ خود دیکھیں کہ انسان کیسا جو ہے وہ ہیلپ لیس ہو جاتا ہے نا. تو اگر وہ ان جوڑوں کا صدقہ نکال رہا ہو باقاعدگی سے، کم از کم 2 رکعت پڑھ کر کے، زیادہ نہیں 2 رکعتیں پڑھ کر کے، تو آپ دیکھیں اس سے بھی فائدہ ہو جائے گا. کیونکہ وہ اس نیت سے نکال رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس جوڑ بند کو مضبوط رکھنا، اور میں اسی لیے جو ہوں یہ رکعتیں پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ خوش ہو جائیں. اچھا اب یہ دیکھیں یہ صدقہ ہم دے بھی کس کو رہے ہیں؟ صدقہ تو عموماً جو ہے وہ دوسروں کو دیا جاتا ہے. یہ صدقہ ہم خود کو ہی دے رہے ہیں بیسکلی، کیونکہ نماز تو ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے لیے کام آئے گی نا، وہ ہمارے لیے تو ہوگی، وہ کسی اور کو تک تو جائے گی نہیں. اللہ تعالیٰ کو تو چاہیے نہیں ہماری نمازیں، اس کی عبادت کے لیے تو پوری کائنات موجود ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو صدقہ ہے یہ ہم اپنے آپ کو اس نماز کے فارم میں دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ خوش ہو جائیں اور آپ ہمارے ان جوڑوں کو مضبوط رکھیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی فرمایا ان آیتوں میں وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَاهُ تَبْدِيلًا، ہم چاہیں کبھی بھی تبدیلی لا سکتے ہیں اس کے اندر. کبھی بھی کوئی جوڑ ادھر سے ادھر ہو جائے اور پھر تم چلنے پھرنے سے معذور ہو جاؤ، تم اٹھ کے نہ بیٹھ سکو، تم اپنے بہت سارے کام نہ کر سکو، کچھ بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یہاں پہ اپنی 2 رکعتیں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کو منا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پلیز میرے سارے جوڑوں بند کو ایک جیسا رکھیے گا، صحیح رکھیے گا، تاکہ میں جو ہوں دنیا میں جب تک ہوں. جیسے ہم دعا کرتے ہیں نا، آپ میں سے بہت سے بزرگ نے آپ نے سنی ہوگی بزرگوں کی دعا، کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ چلتے پھرتے ہاتھوں لے جانا. یہ چلتے پھرتے ہاتھوں لے جانا کیا ہوتا ہے؟ یہ چلتے پھرتے جو ہے جانا کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے نا کہ آپ اپنے پورے جوڑ بند کے ساتھ، مضبوط اعضاء کے ساتھ اپنے قدموں پہ چلتے ہوئے دنیا سے جائیں. اللہ نہ کرے ایسا کسی کے ساتھ ہو کہ وہ بستر پہ ہی جو ہے کئی سالوں تک جو ہے وہ بیڈ ریڈن ہو کے رہ جائے، یا اس کے اعضاء جو ہے وہ اس کام کے نہ رہیں کہ کوئی اس کو اٹھائے پھرے. تو اب دیکھیں اس لیے تو ہم کہتے ہیں کسی کا محتاج نہ بنا اللہ تعالیٰ، یا کسی کی جو ہے وہ کسی ایسی عمر کی طرف نہ لے کے جا جو کہ ارذل العمر ہو، یا کسی ایسی بیماری میں نہ مبتلا کر جس سے انسان کسی قابل نہ رہے. تو ہم یہ جو 2 رکعت پڑھ رہے ہوتے ہیں نا دعا کی، ہم اس میں یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہوتے ہیں، ایک طرح سے کہتے ہیں نا کہ زبان حال کے ساتھ. اپنی یہی نماز ہم جوڑوں کے لیے تو پڑھ رہے ہیں نا، تو جوڑوں کے ذریعے ہم اپنی زبان حال کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ یہ جو میرا جو جسم ہے، جس حالت میں میں ہوں، اس کو اس حالت میں ہی رکھنا، اس میں ایسی تبدیلیاں رونما نہ ہو کہ میں کسی قابل نہ رہوں. تو اب دیکھیں اگر ہم چھوٹی سی بات، چھوٹا سا نقطہ یہاں پہ اپنے لیے نوٹ کر لیں، جو صلاۃ الضحیٰ ہے 2 رکعت ہی جو ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، ان 2 رکعت کو اس نیت کے ساتھ اور ساتھ میں نہ صرف نیت بلکہ تھوڑی سی اس صلاۃ الضحیٰ میں اللہ کی وہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے ہمارے جوڑوں کے ساتھ، تو اس کے لیے تھوڑی سی جو نا ایک کہتے ہیں کانشیس پریئر کریں اس کو ذرا، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سامنے کھڑے ہوں تو اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ میں اپنی تمام جسم کے اعضاء کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ میرے اعضاء جو ہیں وہ بالکل صحیح سلامت رہیں جب تک میں دنیا میں زندہ ہوں.
میں اپنے ہاتھ پاؤں کے ساتھ رہوں, لوگوں سے جو ہے کبھی کسی کے محتاجی نہ ہو مجھے, میرا دماغ میرا دل ہر چیز جو ہے وہ کام کرتا ہو اور ذر العمر کی طرف میں نہ جاؤں. تو اس لیے ساری نیتوں کے ساتھ اب جا کے جب دعا کے لیے کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں آپ خود محسوس کریں گے کہ دعا پڑھنے کے بعد آپ کو خود اپنی باڈی کے اندر فیلنگس ہی محسوس ہوگی کہ یہ بہتر پرفارم کر رہی ہے, یہ بہتر طریقے سے جو ہے ایکٹ کر رہی ہے. اب اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے, اور کمزوری ہے بھی تو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا, کیونکہ ہم نے دعا پڑھی اسی لیے ہے. اب دیکھیں جسمانی مرض کے لیے عموماً کتنا کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا, ڈاکٹروں کے پاس بھاگ رہے ہوتے ہیں, دوائیں لے رہے ہوتے ہیں, کتنی ساری جو ہے ہم ایسی ملٹی وائٹامنس اور میڈیسنس کھا رہے ہوتے ہیں کہ اب یہ بھی ہمیں ضرورت پڑ گئی ہے, اس کی بھی ضرورت پڑ گئی ہے. ٹھیک ہے, ہمیں ان کی بھی ضرورت پڑتی ہے, میڈیسنس کی بھی ضرورت پڑتی ہے, ہمیں بعض اوقات جو ہے وہ اپنی باڈی کو صحیح اور چارج رکھنے کے لیے ہمیں ایکسرسائزنگ کی بھی ضرورت پڑتی ہے, بعض اوقات ہمیں اچھی غذا کی بھی ضرورت پڑتی ہے, بعض اوقات ہمیں غذا میں ان چیزوں کو بھی ایڈ کرنا پڑتا ہے جس کو ہمیں پسند نہیں ہوتی, اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے. مگر ان سب کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو تبدیل کر دیں گے ہمارے اعضاء کو, تو ہمیں اس کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنی باڈی کو جو ہے وہ انٹیکٹ رکھنے کے لیے صلاۃ الضحیٰ کا جو ہے وہ ضرور لازم پکڑ لیں. امید ہے کہ آج کے دن کی ہماری جو گفتگو ہوئی تھی تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. الحمدللہ, بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ ہم سب کے عمل میں لے کر آئے ان چیزوں کو, اور آپ میں سے جو بھی جس بات کو سن کے سمجھ رہا ہے عمل کرنے کی توفیق اس کو مل رہی ہے, تو آپ بھی آپس دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. مے بی دیٹ کہ یہ انفارمیشن جو ہمیں آپ کو ملی ہے تو یہ انفارمیشن باقی لوگوں کو نہ ہو, تو اس لیے آپ بھی شیئر کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر کثیر. اللہ تعالیٰ سے آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں, اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں بہت ہی برکتیں عطا فرمائے, اور آپ کی روزوں میں انشاءاللہ اور روزوں کے بہت سارے اندر کرنے والے اعمال میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے, اور ہم سب کے لیے جو ہے قرآن کو پڑھنا, سیکھنا, سمجھنا اور عمل کرنا آسان بنا دے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.